اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں عید غدیر کے مخصوص اعمال کو۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے شب عید غدیر کے مخصوص اعمال کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس دن کے جو مخصوص اعمال ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ رات بہت زیادہ عظمت اور اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات میں 12 رکعت نماز پڑھے جانے کی، البتہ جس کو صرف ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اس کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی، جبکہ آخری رکعت میں 7 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور اسی رکعت میں قنوت پڑھا جائے گا کہ جس میں 10 مرتبہ یہ والے کلمات ادا کیے جائیں گے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت، اور اس کے بعد 10 مرتبہ کہا جائے گا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد رکوع سجود کو انجام دے کر نماز مکمل کی جائے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، عید غدیر کے دن کے کون کون سے مخصوص اعمال ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ عید غدیر باقی تمام اعیاد کی نسبت بڑی عید شمار ہوتی ہے۔ اس عید کو آسمان میں روز عید معہود اور زمین میں مساک ماخوذ اور جمع مشہود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر اور شب عید الفطر میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ان سے 2 گنا افراد اس روز جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور اس دن اپنے مومن بھائی کو 1 درہم دینا 1000 درہم کے برابر شمار ہوتا ہے۔ اس دن میں چند مخصوص اعمال ہیں جن کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے اس دن کا روزہ رکھنا، جو کہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس دن کا روزہ مدت دنیا کے تمام روزوں 100 حج اور 100 عمرے کے برابر شمار ہوتا ہے۔ اس قدر فضیلت ہے اس دن کے روزہ رکھنے کی۔ دوسرا عمل ہے غسل انجام دینا، جو کہ خود باعث فضیلت و باعث برکت ہے۔ اور تیسرا عمل ہے زیارت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نجف اشرف جانا اور وہاں جا کر مولا کی زیارت کرنا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ روزے پہ نہیں پہنچ پاتا، یا وہ قریب اور دور جہاں بھی موجود ہے، تو وہ زیارت امیر اللہ بھی اس روز بجا لا سکتا ہے۔ اور چوتھا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا، جس میں 100 مرتبہ شکرن کہا جائے گا۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر وہ طویل دعا پڑھے کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد وحدک لا شریک لک وانک واحد احد صمد لم تلد ولم تولد ولم یکن لک کفوا احد وان محمدا عبدک ورسولک صلواتک علیہ وآلہ یا من هو کل یوم فی شأن کما کان من شأنک۔ اس انداز سے اس دعا کو پڑھا جائے گا۔ پھر سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ شکر للہ اپنی زبان سے جاری کرے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ عمل انجام دے گا تو اجر و ثواب میں اس شخص جیسا ہوگا جو غدیر کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حضور میں تھا اور امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ بہتر یہ کہ یہ جو عمل ہم نے بیان کیا ہے اس کو زوال کے قریب انجام دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ وقت تھا جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام غدیر پر بیعت لی گئی تھی۔ اور آج کے دن کا 5واں عمل ہے زوال سے قبل 2 رکعت نماز پڑھنا، کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے گی۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اسے 1 لاکھ حج اور 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا اور اس کی تمام حاجات قبول ہوں گی۔ اور اس دن کا جو 6واں مخصوص عمل ہے، جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ساتھ بھی مخصوص ہے، وہ ہے دعائے ندوہ پڑھنا، یعنی اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا اور ان کے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا کرنا۔ اور 7واں عمل ہے وہ طویل دعا پڑھے کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے: اللہم انی اسألک بحق محمد نبیک وعلی ولیک الی آخر، جو کہ بہت طویل دعا ہے، جو کہ آپ کو دعاؤں کی کتابوں سے تفصیل سے مل جائے گی۔ اور اس دن کا 8واں عمل ہے کہ جب بھی اپنے برادر مومن سے ملاقات کرے تو اسے اس طرح عید کی مبارکباد پیش کرے: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام
یہ کہنے کے بعد یہ والے کلمات ادا کرے: الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من الموفین بعہدہ الینا ومثاقہ الذی واثقنا بہ من ولایۃ ولاة امرہ والقوام بقسط ولم یجعلنا من الجاحدین والمکذبین بجوم الدین۔ یہ والے کلمات بھی اپنی زبان سے اس وقت ادا کرنے چاہیے جب اپنے برادر مومن کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ اور اس دن کا 9واں عمل ہے 100 مرتبہ یہ والے کلمات ادا کرے: الحمدللہ الذی جعل کمال دین و تمام نعمت بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے علاوہ نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا، خود خوش ہونا اور اپنے برادران ایمانی کو خوش کرنا، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو خوش کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان کی حاجات کو پورا کرنا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، اہل و عیال کے لیے عمدہ کھانوں کا اہتمام کرنا، مومنین کی ضیافت کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان کو تحائف دینا اور عبادت خداوندی کو انجام دینا۔ یہ سارے کے سارے مسنون اعمال ہیں جو کہ اس دن میں انجام دینے چاہیے۔ اور 10واں اور آخری عمل ہے کہ اس دن اپنے برادران ایمانی کے ساتھ جو ہے وہ عقد اخوت کو قائم کرے، یعنی جو برادران ایمانی ہے آپس میں بھائی چارگی کا اور اخوت کا صیغہ پڑھ کے آپس میں عقد اخوت کو قائم کرے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مومن اپنا دایاں ہاتھ دوسرے مومن بھائی کے دائیں ہاتھ پر رکھے اور اس طرح صیغہ اخوت پڑھے: واخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآحدت اللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وانبیاء والائمۃ المعصومین علیہم السلام علی انی ان کنت من اہل الجنۃ والشفاعہ وأذن لی بأن ادخل الجنۃ لا ادخلها الا وانت معی۔ اس انداز سے صیغہ اخوت پڑھ کے اپنے بھائی کے ساتھ عقد مؤاخات کرے اور سوائے دعا اور ملاقات کے علاوہ جتنے بھی مومن کے مومن پر حقوق ہوتے ہیں تمام حقوق کو ایک دوسرے پر سے ساقط کر دیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔